اوریا مقبول صاحب جو اپنے آپ کو شاید جرنلزم کا آئنسٹائن سمجھتے ہیں، اصل میں ایک شخص ہے جو بنیادی طور پر صرف غلط پروپیگنڈا اور جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہوئے یہ کس طریقے سے اپنے ہی پاؤں میں کلہاڑی مارتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو آج میں بتاؤں گا۔ اوریا مقبول صاحب کو ایک جرمن میگزین جس کا نام شپیگل ہے اور ایک رپورٹ جو مائنس رپورٹ کہلاتی ہے اور اصل میں ARD سے اٹیچ ہے، ملی، کیونکہ اس میں جماعت احمدیہ کے خلاف ایک آرٹیکل چھاپا گیا تھا اور یہ مقبول صاحب اس سے بغیر تحقیق کیے اپنے پروپیگنڈا شو میں اٹھا لے آئے۔ انہوں نے شاید سوچا کہ یہ اپنے شو میں اکیلے ہی فضول باتیں بولتے ہیں تو اس لیے ان کو جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا اور یہ جو مرضی جھوٹ چاہیں بول سکتے ہیں۔ اور یہ مقبول صاحب اگر تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو انہیں آسانی سے پتہ لگ جاتا کہ اس آرٹیکل کے جواب میں جماعت احمدیہ نے ایک پریس کانفرنس دی تھی اور عدالت میں بھی اس آرٹیکل کو جھوٹا ثابت کیا تھا، جس کی وجہ سے اس میگزین کو عدالت کی طرف سے مجبور کیا گیا کہ اپنی غلطی کو قبول کریں اور جماعت احمدیہ سے معافی مانگے۔ ان جھوٹی خبر کو شائع کرنا بھی عدالت نے منع کر دیا تھا۔ یہی آرٹیکل جو اوریا مقبول صاحب پیش کر رہے ہیں آن لائن بھی موجود ہے، لیکن کیا وجہ بنی کہ اوریا صاحب وہ آن لائن والا آرٹیکل نہیں دکھا رہے؟ جواب بہت آسان ہے۔ آن لائن ویرژن میں شپیگل کو وہ ساری جھوٹی باتیں اور جھوٹے گواہ نکالنے پڑے اور آخر میں یہ لکھنا پڑا کہ ان کو قانونی طور پہ وہ سب کچھ نکالنا پڑا، کیونکہ جماعت احمدیہ نے عدالت میں اس میگزین کا جھوٹ ثابت کر دیا تھا۔ اس میگزین کو اپنے آرٹیکل میں سے سب کچھ نکالنا پڑا۔ اور یہ مقبول صاحب اپنے شو میں بھی کہتے ہیں کہ یہ شپیگل میگزین بہت بڑا اور اوتھینٹک میگزین ہے۔ اوتھینٹک پیپر ہے یہ وہاں کا بہت بڑا اوتھینٹک پیپر ہے، یہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، پھر مقبول صاحب یہ نہیں جانتے کہ یہ میگزین اپنے آپ کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن سمجھتی ہے۔ یہ میگزین تو لگاتار اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے الزامات اور گرے ہوئے الفاظ چھاپتی ہے، لیکن اوریا مقبول صاحب کو اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا واسطہ؟ وہ تو اندھا تن ہر اس کو گلے لگاتے ہیں جو جماعت احمدیہ کے خلاف بولتا ہے۔ اوتھینٹک پیپر ہے یہ وہاں کا بہت بڑا اوتھینٹک پیپر ہے، یہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، پھر اوتھینٹک پیپر ہے یہ وہاں کا بہت بڑا اوتھینٹک پیپر ہے، یہ اپنے ہمارے ناظرین کے لیے۔ اچھا، پھر ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس میگزین نے جماعت احمدیہ کے خلاف صرف اور صرف اس لیے جھوٹ بولا کیونکہ جماعت احمدیہ جرمنی میں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ آواز بلند کرتی ہے۔ اوریا مقبول صاحب کہتے ہیں کہ یہ میگزین بتاتی ہے کہ جماعت احمدیہ لوگوں سے پیسے لیتی ہے اور پیسوں کے بدلے میں ایک سرٹیفکیٹ تیار کر کے دیتی ہے جس کے ذریعے لوگوں کا ازیل کیس کامیاب ہوتا ہے، اور اس طرح سے جماعت احمدیہ اپنا بزنس چلا رہی ہے۔ جماعت احمدیہ ایک واحد آرگنائزیشن ہے جو سرٹیفکیٹ تیار کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں لیتی۔ ازیل کیس کے معاملے میں بنیادی طور پر 2 سرٹیفکیٹ ہیں، ایک جس میں جماعت احمدیہ یہ گواہی دیتی ہے کہ فلانا شخص احمدی مسلمان ہے، اور ایک سرٹیفکیٹ جو صرف اور صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کیونکہ جرمن عدالت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ فلانا شخص کتنا انوالو ہے جماعت میں۔ یہاں پر عدالت یہ پوچھتی ہے کہ کیا یہ شخص مسجد میں جاتا ہے، اپنے اسلامی فرائض ادا کرتا ہے، اپنا چندہ دیتا ہے، اور بھی بہت زیادہ سوال ہیں تاکہ جو عدالت ہے وہ ایک جائزہ لے سکے کہ یہ شخص کتنا جماعت میں انوالو ہے اور اس کی زندگی کو اس طرح سے کتنا خطرہ پاکستان میں ہو سکتا ہے۔
عدالت کی ڈیمانڈ پر جماعت پھر ایک سرٹیفکیٹ تیار کرتی ہے اور ان سوالات کا جواب دیتی ہے۔ وہ شخص جس نے شپیگل کو انٹرویو میں کہا کہ یہ سرٹیفکیٹ پیسے کے بدلے میں بنائے چاہتے ہیں، اصل میں ایک شخص ہے جس کو جماعت نے سن 2000 میں جماعت سے اخراج کر دیا، یعنی اس کو جماعت سے نکال دیا، اور جماعت سے نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے اپنے رشتہ داروں کے لیے جماعت کے نام پر ایک جھوٹا سرٹیفکیٹ تیار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو جماعت سے نکال دیا گیا۔ یعنی یہ شخص جو جماعت پر الزام لگا رہا ہے، اصل میں یہی الزام اس پر خود لگتا ہے۔ دوسرا شخص جس کا حوالہ اس آرٹیکل میں دیا گیا تھا، اس نے اور اس کے وکیل نے دنیا کو بتایا کہ یہ میگزین جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کا سٹیٹمنٹ ہے ہی نہیں جو اس کے نام پر شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ حقائق جماعت احمدیہ نے پریس کانفرنس میں بھی اور عدالت میں بھی بتائے، اور اس کے بعد میگزین کو سخت شرم اور بے عزتی کا مظاہرہ کرنا پڑا اور معافی بھی مانگنی پڑی۔ اب عوریہ مقبول صاحب کو شرم آتی ہے یا نہیں، یہ انہیں ہی پتہ ہو۔